الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي أنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حضرات سامعین کرام اور میرے محترم بھائیوں، اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف توصیف بیان کرنی لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہمیں اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کر کے ایسا ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں ساری نعمتوں سے نوازا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خاص انعام اکرام جو ہے اس سے ہمیں نوازا۔ وہ کیا؟ ہمیں سارے مخلوقوں کے اوپر برتری ہماری جو ہے قائم کیا، ہمارا مرتبہ اونچا بنایا، بلند بنایا۔ لیکن ہم بدنصیب انسان ایسے ہیں کہ ہمیں اتنا بڑا بنایا اس کے باوجود ہم اس کو سمجھتے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم بھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آپ دنیا کے اندر چلے جائیں، کہیں بھی جائیں، اور کسی سے بھی یہ سوال کریں کہ آپ اس دنیا کے اندر رہیں گے یا چلے جائیں گے، یعنی آپ کو موت آئے گی یا نہیں آئے گی،
دنیا کا ہر فرد یہی گواہ دے گا، یہی کہے گا کہ نہیں نہیں، ہم سے پہلے لوگ آئے اور چلے گئے، اسی طریقے سے ہم بھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو، جب ہم سب کو یہاں سے دنیا کو چھوڑ کر ہمیں جانا ہے تو ہم اس طریقے سے کوتاہی کیوں برت رہے ہیں؟ ہم جہاں کہیں بھی رہیں اللہ کو نہ بھولیں، اللہ کو نہ بھولیں، اسی کے اندر خیر ہے اور اسی کے اندر بھلائی ہے۔ انسان اپنے مالک حقیقی کو نہیں پہچانتا ہے اور دنیا کے لوگوں کے پیچھے دوڑتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کا سہارا وہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت میں نجات دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم جہاں کہیں بھی رہیں یہ نہیں سوچیں ارے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، اچھا کام نہیں کرتے ہیں، تب بھی ہمیں جو ہے اس طریقے سے نعمت سے نوازا گیا ہے، اس طریقے سے ہم دنیا کے اندر جو من چاہتا ہے ہم کرتے ہیں۔ اس چیز کو بھول جائیے، اس چیز کو آپ بھول جائیں۔ ارے چور، ڈکیت، گنہگار اور بیمان، شیطان، شرابی دنیا کے بہت طرح کے مزے مار رہا ہے۔ کیا آپ یہ سوچیں گے کہ اے اللہ والا نمازیں پڑھتا ہے، اس کے باوجود وہ مصیبت کے اندر مبتلا ہے؟ ان دونوں کو دیکھ جائیے تو کیا آپ یہ سوچیں گے کہ گنہگار جو گناہ کرتا ہے وہی اچھے راستے پر ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں دے کر کے آزما رہا ہے کہ انسان کہاں تک بہک رہا ہے، انسان کہاں تک جا رہا ہے۔ آخر ایک روز اللہ کی پکڑ آنی ہے، اللہ کے چنگل سے بچنا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے کوتاہی ہم کیوں برت رہے ہیں؟ اس لیے میرے محترم بھائیو، ہم اللہ کو نہ بھولیں۔ اس کے بعد پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی جتنی فکر تھی، جتنی بھی فکر تھی، اتنی فکر ہمیں نہیں ہے، ہم انسانوں کو نہیں ہے۔ خود ہمیں بھی اپنی فکر ہے ہی نہیں۔ اگر ہمیں اپنی فکر ہوتی، کم از کم اپنی فکر ہوتی، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، 24 گھنٹوں کے اندر ہم کون سا کام کر رہے ہیں، کون سی بھلائی کا کام کرتے ہیں، تو ضرور انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہو جاتے۔ لیکن ہمارا رویہ ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے ہم اللہ کو پہچانتے ہی نہیں اور پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم جانتے نہیں۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اس امت کی فکر لگی رہتی، اور ہم ایسے ہیں ہر چیز کو بھلا بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ ارے مصیبت آپ کو پہنچ رہی ہے، مصیبت ہمیں پہنچ رہی ہے، تو ہم اس کی فکر کریں گے کہ دوسرا آدمی ہمارے لیے تیار ہوگا فکر کرنے کے لیے؟ پریشانی کے اندر ہم مبتلا ہو رہے ہیں تو پہلا کام یہ ہے
کہ ہمیں چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ کیسے اور کس طریقے سے اس پریشانی سے ہم بچیں۔ اس کے بعد آپ کے دوست اقارب، اس کے بعد آپ کے بھائی بندو، اس کے بعد آپ کے دیگر اقربا آپ کے لیے مریں گے، مٹیں گے، اور جب آپ ہی نہیں آگے بڑھیں گے تو کس کو کس کی کیا غرض ہے؟ کس کو کس کی کیا غرض ہے؟ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنی فکر خود آپ کو کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ انسان جب تک کہ اپنے لیے اپنی کوشش نہیں جاری کرتا ہے، کوشش نہیں کرتا ہے، تو اللہ کی بھی مدد نہیں آتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ تھوڑی سی زندگی جو ہمیں ملی ہے اس کو ہم بیکار رائے گاہ نہیں چھوڑیں، بیکار نہیں ہم کریں، بلکہ اس کو ہم کام میں لائیں۔ آج ہماری حالت بہت ہی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے پیچھے ہمارا دشمن لگا ہوا ہے، ہمیں برباد کرنے کے لیے، ہمیں تباہ کرنے کے لیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہم غیر قوموں کی چیزوں کو ہم اپناتے ہیں، غیر قوموں کی چیزوں کو ہم اپناتے ہیں، لیکن اپنی چیز کو ہم بھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے۔ آپ پکنک مناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مزے لیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسی چیزوں کے اندر حرام چیزوں کا ہم پرویش کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں، تو یہ بہت ہی خراب چیز ہے، یہ بہت ہی خراب چیز ہے۔ پکنک کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہم 10 بھائی جمع ہو کر کے کھانا کھاتے ہیں، بناتے ہیں، اور جو من چاہتے ہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر شراب پیتے ہیں، گانا گایا جاتا ہے، ناچا جاتا ہے، یا اور دوسری چیزیں بھی کرتے ہیں۔ بہت ہی خراب ہے، بہت ہی خراب ہے۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو مدینہ کے اندر لوگوں کو دیکھا کہ کچھ دن ایسے ہیں جس کے اندر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ خوشی منا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کون سی چیز ہے؟ مدینہ والوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا کے وقت سے جو ہے یہ چیز جو ہے رائج ہے، اس کے اندر ہم خوشی مناتے ہیں اور لہو و لعب بھی کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر ہم دنیاوی چیزوں کو بھی ہم شامل کیے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس سے بہتر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 عید مقرر کیا ہے، جس کے اندر ہم لہو و لعب نہیں کر سکتے ہیں، بری چیز کو اس کے اندر شامل نہیں کر سکتے ہیں، شراب نہیں پی سکتے ہیں، غلط کام نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اسلامی طریقہ، اسلامی اصول یہ ہے، نہ کہ ہم اسلامی دنیا داری کے اندر پھنس کر کے ہم اسلامی طور طریقے کو بھول جائیں۔ اور یہی نہیں، ہمارے اخوان، ہمارے بھائی بندو ایسے بھی کرتے ہیں، یہ مناتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ
اس چیز کو جو ہے لوگوں کے اندر افشا کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، لوگوں کو دکھلاتے ہیں۔ شراب پیتے ہیں اور لوگوں کو دکھلاتے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کون کہتا ہے مسلمان ہیں ہم؟ اور یہی نہیں، گانا گاتے ہیں اور مسجدوں کے نزدیک آ کر کے گانا سناتے ہیں۔ کتنی گری ہوئی بات ہے، اپنے آپ کو آپ مسلمان نہیں کہہ سکتے ہیں۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ شراب پی لیتا ہے اس کی 40 روز تک جو ہے اس کی نماز نہیں قبول ہوتی۔ مسلمانوں، سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم مزے سے شراب پیتے ہیں، لوگوں کو دکھلاتے ہیں، گانا گاتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے؟ مسلمانوں، ایسا نہ کرے کہ اپنے دین کو ہم بھول جائیں، اپنے دین کو ہم چھوڑ دیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں مسلمانوں۔ ہمارے اسلاف ایسے گزرے ہیں کہ چھوٹی سی چیز کو بھی ان مسلمانوں میں سے ایک نے انکار کیا، فوراً ہی اس چیز کے لیے وہ لوگ لڑ پڑے۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تھے تو اسی وقت کچھ لوگ ایسے منافق ساتھ میں تھے کہ چھپ کر کے کچھ اور سا کام کر رہے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر مسجد ضرار جو ہے قائم کیا کہ اس مسجد کا نام ضرار رکھا اور اس کے ذریعے وہ غلط کام کیا کرتے تھے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے چلے گئے تو لوگوں نے مختلف فرقے میں بٹ گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ تو ایک طرح کا ٹیکس ہے۔ حالانکہ یہ صحابہ کرام ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں۔ صحیح صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سبھی لوگ خلیفہ بناتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کیا خطبہ دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بالش یعنی ایک بتہ اگر رسی کا ٹکڑا زکوٰۃ کے اندر دیا کرتا تھا اور آج وہ اس سے انکار کر رہا ہے، نہیں دے رہا ہے، ہم اس کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمانوں، سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ وہ لوگ کیسے تھے کہ چھوٹی سی چیز بھی وہ لوگ انکار نہیں کر سکتے تھے، اگر انکار کرنے کی کوشش بھی کی تو صحابہ کرام اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اور ہم کہاں ہیں؟ ہمارا رویہ کیسا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں اور فخر سے روڈوں پہ چل رہے ہیں، ادھر گشت کر رہے ہیں، ادھر گشت کر رہے ہیں، کوئی کہنے والا نہیں۔ کوئی کہتا بھی ہے
تو فوراً اس کے سے ان کے گارجین ہوں یا ان کے ساتھیوں میں سے لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں، ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ہمارا کیا مقام ہے؟ ان کے مقابل میں ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ ایک عامر رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی زندگی میں دن میں لڑائی کرتے تھے، جنگ کرتے تھے، رات میں جو ہے ساری رات جو ہے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، چھپ کر کے عبادت کرتے تھے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ ایسے سچے لوگ تھے۔ اور آج ہم 5 روپیہ صدقہ کرتے ہیں، 10 روپیہ صدقہ کرتے ہیں، فوراً لوگوں کو دکھلاتے ہیں ہم نے 10 روپیہ دیا ہے۔ ویسے بھی اگر کوئی مدرسہ کے نام پر، کوئی مسجد کے نام پر مانگ رہا ہے تو ایک تو پیسہ نکلتا نہیں ہے، اور نکلتا ہے تو فوراً ہم لوگوں کو دکھلاتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں 10 روپیہ دے رہے ہیں۔ لیکن یہی دنیا داری والی چیزوں کو دیکھ جائیں، ناچ تاشے اور ناٹک اور کیا کیا سب جو ہوتا ہے، اس کے اندر لوگ جاتے ہیں، اگر چندہ ہوتا ہے تو فخریہ جو ہے 10 دینا تھا تو وہ 100 روپیہ دیتے ہیں، 100 دینا تھا تو 1000 دیتے ہیں۔ ایسے ہم مسلمان ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جو کوئی بھی کسی کی مشابہت کر لی ہے وہ اسی میں سے ہے۔ مسلمانوں، سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے، ہم کہاں تک بچھڑے ہوئے ہیں، پچھڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ یہی عامر ہیں، یہی عامر ہیں۔ ان کو ایک مرتبہ ایسا ہی پاؤں کے اندر تکلیف ہوئی، پاؤں جو ہے سوج گیا، حکیم لوگ آئے کہ اس کا علاج کریں گے۔ انہوں نے اللہ کے ورد کو دہرانا شروع کر دیا، اس طریقے سے دہرانے لگے، اس طریقے سے دہرانے لگے، حکیم جو ہے اس کے پاؤں کو کاٹ دیتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے ایسے ہیں، اللہ کے بندے ایسے ہیں، اس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، اس طریقے سے اللہ کا ورد اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی بھی تکلیف ہو رہی ہے اس کا کچھ بھی احساس نہیں ہو رہا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ چند دنوں کی زندگی ہمیں ملی ہے، زیادہ دن کی نہیں ہے۔ ویسے بھی کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا کیا حشر ہوگا، ہم کس وقت چلے جائیں گے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کل جو لوگ چلے گئے اسی طریقے سے ہم بھی چلے جائیں گے۔ جب کچھ بھی ہمارے لیے اس دنیا فانی کے اندر کوئی بھی چیز ہمیں مدد نہیں کر سکتی ہے، ہمارے آل اولاد بھی نہیں مدد کر سکتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کریں۔ ہم جائیں گے تو یہی چیز ہمارے لیے جو ہے مددگار ثابت ہوگی، یہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہمارے آل اولاد، بھائی برادر، بیوی بہو بیٹی، یہ کچھ نہیں، یہ کوئی نہیں ساتھ دے سکتا ہے۔ ہمارا ساتھ دے گا تو یہی نیک اعمال دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، یا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔